دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو فیس مشرق وسطیٰ میں واقع مسلم ملک موراکو کا ایک شہر ہے جو اپنی تاریخ اور قرون وسطیٰ کے فن تعمیر اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کے اولڈ ٹاؤن میں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی واٹر کلاک یہاں پر موجود ہے۔ فیس کا مدینہ یا اولڈ ٹاؤن شاید دنیا کا بہترین محفوظ قرون وسطیٰ کا شہر ہے۔ یہ 14ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور بجلی کی فراہمی کو چھوڑ کر 600 سالوں میں یہاں پر بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ روایتی کاریگر اب بھی ایک کمرے کی ورکشاپ میں اپنا سامان بناتے اور چلاتے ہیں۔ شہر میں نقل و حمل کے لیے اب بھی گدھوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین کو سڑکوں پر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو انہیں پردہ کرنا لازمی ہے۔ ایک وقت یہودیوں کی بڑی تعداد اس شہر میں آباد تھی جو اب یہاں سے دوسرے شہروں اور ملکوں میں منتقل ہو چکی ہے۔ فیض کے ہر محلے میں ایک مسجد کے ساتھ ایک بیکری اور ایک سکول لازمی مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے فیض میں مساجد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو شہر بھر کے مختلف مقامات سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ فیس میں موجود ہے۔ یہ موراکو کے سب سے مشہور اور ثقافتی لحاظ سے امیر اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر شمالی موراکو میں واقع ہے اور ملک کے 4 شاہی شہروں میں سے ایک کوہ اطلس کے دامن میں واقع ہے۔ اسے عرب مسلم دنیا میں قرون وسطیٰ کے بہترین محفوظ شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فیض کے اولڈ ٹاؤن کو مشرق وسطیٰ کا مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ فیض یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ یہاں کی تنگ گلیوں، بازار اور تاریخی عمارتیں انسانوں کو رستہ تک بھلا دیتی ہیں۔ اس شہر کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ یہ ادریس خاندان کا کیپٹل سٹی تھا اور اس نے خطے میں اسلامی تہذیب و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ فیس یونیورسٹی آف القروین ایک جامعہ ہے جسے یونیسکو اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز نے دنیا میں سب سے قدیم اور مسلسل کام کرنے والے تعلیمی ادارے کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 859 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ شہر شاندار اسلامی فن تعمیر کا حامل ہے جس میں مساجد، مدارس اور کئی محل شامل ہیں۔ یہ شہر اپنی روایتی دستکاری کے لیے مشہور ہے جس میں سیرامکس، ٹیکسٹائل، چمڑے کی اشیاء اور دھاتی کام شامل ہے۔ فیس کئی ثقافتی اور مذہبی تہواروں کی میزبانی کرتا ہے جس میں ورلڈ سیکرڈ میوزک فیسٹیول سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ یہ ایونٹ دنیا بھر سے موسیقاروں اور فنکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ موراکو کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو 8ویں صدی عیسوی میں قائم ہوا۔ تجارتی، ثقافتی اور علمی لحاظ سے اس شہر کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ شہر کی متنوع آبادی ہے جو مختلف نسلوں اور مذاہب پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 11 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ فیس کے مشہور مقامات میں ایک بلیو گیٹ پرانے شہر کا ایک خوبصورت داخلی راستہ ہے۔ یہ اپنی نیلی اور سبز سیرامک ٹائلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ فیس کی بنیاد 8ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی جو ابتدا میں ادریسی خاندان کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتی تھی۔ اسے ادریس اول نے قائم کیا تھا۔ اس شہر نے شمالی افریقہ میں اسلامی تہذیب کی ابتدائی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ قرون وسطیٰ کے دور میں فیس تجارت، ثقافت اور اسکالرشپ کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ اپنی مساجد، مدارس اور جامعہ القروین کے لیے مشہور تھا جس کی بنیاد 859 عیسوی میں رکھی گئی تھی جو دنیا میں سب سے قدیم مسلسل چلنے والے تعلیمی ادارے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 11ویں سے 13ویں صدی کے دوران فیس نے الموروید اور الموہد خاندانوں کی حکمرانی میں کام کیا۔ یہ شہر مسلسل ترقی کرتا رہا اور اسلامی تعلیم اور دستکاری کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 13ویں سے 15ویں صدی یہ میرینڈ خاندان کے زیر تحت اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس خاندان کے حکمران آرٹ اور فن تعمیر کے انتہائی شوقین تھے جنہوں نے شہر میں شاندار عمارتیں تعمیر کیں۔ 16ویں سے 17ویں صدی کے دوران یہ عثمانی اثر میں آیا۔ فیس اگرچہ عثمانیوں کے براہ راست کنٹرول میں نہیں تھا لیکن ان کا اثر ثقافت اور مختلف پہلوؤں پر محسوس کیا گیا۔ 20ویں صدی میں مراکش فرانسیسی اور ہسپانوی نو آبادیاتی حکمرانی کے تحت آیا۔
دیگر مراکش کے شہروں کی طرح اس عرصے کے دوران حکمرانی اور انتظامیہ میں کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ مراکش نے 1956 میں آزادی حاصل کی اور فیس نئی آزاد مملکت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے یہ شہر ایک ثقافتی اور تاریخی مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا، جو دنیا بھر کے سیاحوں اور اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا۔ اپنے قرون وسطیٰ کے فن تعمیر اور ثقافتی ورثے کے ساتھ 1981 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں اس شہر کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد سے شہر کی عالمی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ فیس اپنی پوری تاریخ میں فکری، ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ فیس یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور یہ دنیا کے قرون وسطیٰ کے سب سے زیادہ محفوظ شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تنگ سمیٹنے والی سڑکیں، تاریخی عمارتیں اور متحرک بازار سیاحوں کے لیے دلکش مقامات ہیں۔ 20ویں صدی کے دوران یہ شہر یورپی نو آبادیاتی کے تحت آیا، جب فرانس اور اسپانیہ نے موراکو پر کنٹرول حاصل کیا۔ اگرچہ فیس اس عرصے کے دوران بذات خود کوئی بڑا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن گورننس اور انتظامیہ میں ہونے والی تبدیلیوں نے شہر کو متاثر کیا۔ فیس مدینہ دنیا کے سب سے بڑے کار فری شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ فیس مدینہ کا زیادہ تر حصہ، جس میں 10,000 کے قریب گلیاں موجود ہیں، مکمل طور پر کاروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ فیس مدینہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ موراکو کے 4 شہر ایسے ہیں جو تاریخ میں کسی نہ کسی مرحلے پر ملک کا دارالحکومت رہے۔ 788 اور 808 عیسوی کے درمیان قائم ہونے والے شہروں میں سے سب سے قدیم ہے۔ فیس مدینہ کے ارد گرد تقریباً 60 فوارے موجود ہیں، جو کبھی مقامی لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کرتے تھے۔ فواروں کو مسجد اور حمام کے قریب رکھا گیا تھا اور نمونہ دار ٹائلوں سے مزین کیا گیا۔ فیس میں دنیا کی قدیم ترین آبی گڑھیوں میں سے ایک موجود ہے۔ اس طرح اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانی بہتا ہے اور وقت کا حساب لگاتا ہے۔ یہ گڑھی فیس میں 1357 میں تعمیر کی گئی۔ ایک زمانے میں یہودیوں کی بڑی تعداد یہاں پر آباد تھی، جبکہ اب زیادہ تر یہودی یہاں سے دوسرے ملکوں اور شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ صدیوں کے دوران آبادی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوئی اور 1948 کے بعد جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو یہودیوں کی بڑی تعداد یہاں سے منتقل ہو گئی۔ اس علاقے میں ایک سفید فام یہودی قبرستان بھی ہے، جو شہر کے فن تعمیر سے متصادم ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو موراکو کے شہر فیس کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔